کہ اب اجمیر کا راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی کرامت خواجہ نے دکھائی کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ کو اسلام پھیلانا تھا، خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھا۔ جب خواجہ غریب نواز کرامت دکھلاتے تب اسلام آگے بڑھتا، جب خواجہ کرامت دکھلاتے تب اسلام پھیلتا، اسلام ترقی کرتا، اسلام چمکتا چلا جاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کے ذریعے یہ بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو جب کھینچا جانے لگے تو روح اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، یہ روح اسلام ہے۔ علم غیب مصطفیٰ پر ایمان رکھنا، یہ روح اسلام ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا، یہ روح اسلام ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ روح اسلام ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو کھینچا جانے لگا، جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا تو بریلی سے امام احمد رضا نے خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو دلائل و براہین کا امبار لگاتے چلے گئے۔ روح اسلام کو بچایا، خواجہ نے اسلام پھیلایا، احمد رضا نے روح اسلام کو بچایا۔ اس لیے ہم اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں اور اسلام کی روح بچانے والے احمد رضا کو بھی ہم۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، روح اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، مگر آپ جو ہیں یہ ساحلی علاقے میں رہتے ہیں، بنگال میں رہتے ہیں، دور و دراز رہتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے رہتے ہیں، میں تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملوں گا بار بار، لیکن کیسے کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے علاقے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت تو قادری تھے، قادری ساری زندگی غوث اعظم پر کتابیں لکھی، منقبتیں لکھی، مگر خواجہ پہ کچھ نہیں لکھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطالعہ کم ہے، آپ اپنے مطالعے میں تھوڑی وسعت پیدا کیجئے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے ہیں، مگر حسد کی بولی مت بولیے، بریلی سے حسد مت کیجئے۔ آپ کا کام تو واٹس ایپ پر بیٹھ کے کھٹا کھٹ لوگوں کو میسج کر کے بھیجنا ہے اور لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1500 کتابیں لکھی ہیں، ان 1500 کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کمپیوٹر پہ ہے۔ میں صرف ایک کتاب کا نام لوں گا، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ، جو تقریباً 25,000 صفحات پر مشتمل کتاب فتاوی رضویہ، جو کمپیوٹر پہ موجود ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ تو ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے الٹے سیدھے قسم کے بیان دیے چلے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا لکھا خواجہ کی شان میں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ رات کفایت نہیں کرے گی، مگر آپ اتنی کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کمپیوٹر پہ موجود ہے فتاوی رضویہ، کمپیوٹرائزڈ دور ہے، ایک بٹن دبائیے، خواجہ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہاں کیا کتنا لکھا ہے، ایک بٹن پہ وہ سارا میٹر یکجا اکٹھا ہو جائے گا تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں اتنا لکھا، آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر میں اعلیٰ حضرت کا صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کیا لکھا۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں کہ یہ قادری ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اعلیٰ حضرت صرف قادری ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت چشتی بزرگ بھی ہیں۔ کیا بات ہے، سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ کا نام ہے احمد رضا۔ سبحان اللہ۔
واہ 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 اعلیٰ حضرت چشتی بھی بے شک علماء سے پوچھنا توصیف رضا آئے تھے بریلی سے، اعلیٰ حضرت چشتی کہہ کے چلے گئے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، واہ 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 ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ اور صرف چشتی ہی نہیں تھے، وہ نقشبندی بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جتنے سلاسل کی خلافت حاصل تھی، 21 سلاسل میں اعلیٰ حضرت نے بیعت فرمایا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت چاہیے ہوتی، اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے سلسلہ چشتیہ کی خلافت بھی لکھ کر دیتے۔ ہاں، رنگ جو غالب تھا وہ قادریت تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کے علم و فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت جب قبولیت دعا کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو مقامات لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے دن لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے اوقات لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے مقامات لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مقامات لکھنے پر آئے تو فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے، خواجہ کے آستانے پر کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ اگر تم اپنے زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواجہ کے آستانے پر چلے جاؤ۔ خواجہ کے آستانے پر تمہارے زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا ہو جائے گی، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت 1000 منقبتیں لکھ دیتے خواجہ کی شان میں تو قوم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک جملہ میں قوم کو فائدہ پہنچایا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے، یہ منصب ہے، یہ فضل و کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ بات میں اپنی کہاں لمبی کروں، تقریر جو ہے وہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت شاقہ سے اس پنڈال کو سجایا، مگر مرضی مولا کہ اس شان کے ساتھ پروگرام نہیں ہو سکا جتنا مجمع اس وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بارش اور آندھی طوفان نہ ہوتا تو یہ